السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سب آ گئے ہیں وقت کے اوپر سے اپنی جگہ پہ. ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. یہ آیات 32، 33 اور 34 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، اور ان میں سے آیت 32 پر ابھی درس جاری تھا کہ جب وقت ختم ہو گیا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبائر سے اجتناب کرو جن کے بارے میں تم منع کیے گئے ہو، ہم تمہاری برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں ایک معزز داخل ہونے کے مقام میں داخل کریں گے. کبائر کی بحث میں ایک حدیث جس میں 7 ہلاکت خیز امور کا ذکر ہے، یہ میں پڑھ چکا تھا یا پڑھ رہا تھا؟ پڑھ لی تھی. اس میں جادو بھی آ گیا، ناحق قتل سب ٹھیک ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، کافروں سے جنگ کے وقت بھاگ نکلنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگانا. اب بہت سے کبائر ایسے ہیں جو مختلف احادیث میں مختلف ہیں، اس لیے کوئی قدر مشترک لفظ کبیرہ کی ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی جس کا اطلاق ہر قسم کے گناہوں پر ہوتا ہو، لیکن بعض حالات میں بعض کبیرہ بن جاتے ہوں اور بعض دوسرے حالات میں بعض دوسرے کبیرہ بن جاتے ہوں. یہ امکان موجود ہے، لیکن اس بحث پر پھر میں کی بحث کی طرف واپس لوٹوں گا. اب ایک یہ بحث چلی ہے جو حضرت امام راضی نے بھی اٹھائی ہے کہ سب گناہ کبائر نہیں ہیں، سب گناہ کبائر ہیں. یہ جو بحث ہے اس سلسلے میں حضرت امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام راضی کے نزدیک قطعی طور پر سب گناہ کبائر نہیں ہیں، اور یہ جو صوفیانہ استنباط ہے کہ چونکہ خدا کی نافرمانی بذات خود ایک کبیر بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے خواہ وہ چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے. اس دلیل کے جواب میں حضرت امام راضی فرماتے ہیں بعض کے نزدیک تمام گناہ اور معاصی کبائر ہی ہیں. سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. جس سے ایسا فعل سرزد ہو اسے استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یقیناً اس امت میں سے کسی کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ جو اسلام سے پھر جائے، فرض کا انکار کرے یا تقدیر کو جھٹلائے. یہاں ضمناً ایک اور بات بھی حضرت ابن عباس کی طرف سعید بن جبیر نے منسوب کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا
کبائر کے باوجود سوائے اس کے کہ وہ تقدیر کو جھٹلائے، فرض کا انکار کرے، اور باقی سب گویا دائمی جہنم میں ہیں۔ یہ ایک ضمنی بحث اٹھا دی ہے جس پر ہم پہلے کئی جگہ گفتگو کر چکے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل غلط خیال ہے، قرآن سے اور احادیث سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ جہنم دائمی نہیں ہے، جنت دائمی ہے۔ دونوں کے لیے جب دوام کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو عارضی طور پر محدود معنوں میں جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غیر محدود معنوں میں جنت کے لیے، اور قرآن کریم کی آیات اس کی خوب وضاحت کر رہی ہیں۔ اور پھر بعض احادیث بھی بڑی قطعیت کے ساتھ قرآن کریم کی اس تشریح کی جو ہم کرتے ہیں تائید فرماتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جہنم بالکل خالی ہو جائے گی اور ایسے گھر کی طرح ہوگی جس میں کوئی بسنے والا نہ ہو، اور دروازے ہواؤں کے آنے جانے سے کھٹکتے رہیں، اور ایک خالی گھر کا دروازوں کے بجنے کا شور ہو، اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ وہ یہ خیال کہ جہنم کسی کے لیے بھی ہمیشگی کا گھر ہے، یہ غلط بات ہے۔ جنت کے متعلق کہیں ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو یہ ظاہر کرے کہ جہنم ایک جگہ جا کے مقطوع ہو جائے گی، غیر ممنوع ہے، غیر مقطوع ہے، مگر اس کے ختم ہونے کا کہیں کوئی اشارتاً بھی ذکر موجود نہیں۔ بس یہ بحث جو درمیانی دور کے علماء تھے، انہوں نے اسلام اور غیر اسلام کی بحث میں یہ باتیں اٹھائیں کہ گویا مسلمان گناہ گار نسبتاً کم سزا پائے گا، غیر مسلم گناہ گار زیادہ سزا پائے گا، اور یہ ویسا ہی عقیدہ ہے جیسے یہود میں بھی جاری ہو گیا تھا، اور قرآن کریم نے بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ اس بات کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ فرضی باتیں بنائے بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہود چند دن کے سوا سزا نہیں پائیں گے، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند روزہ سزا ملے گی۔ تو یہ بھی ایک رجحان ہے قوموں کے بگڑنے کا کہ وہ اپنے معاملات میں جو ان کے نتائج کی طبی سزا ہے اس کو محدود سے محدود تر کرتے چلے جاتے ہیں، گویا اپنے لیے چھٹی لیتے چلے جاتے ہیں، جو چاہو کر لو، اور غیروں کے معاملے میں ان کی چھوٹی غلطیوں کو بھی بڑھاتے ہوئے ان کی سزائیں بھی لامحدود کر دیتے ہیں۔ بس یہ جو ضمنی بات آئی ہے اس کا میں جواب پہلے دے رہا ہوں، اب میں باقی بات شروع کرتا ہوں۔ امام راضی کے نزدیک مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر مذکورہ مسلک کمزور ہے۔ اگر ہر قسم کا گناہ کبیرہ کی ذیل میں آتا تو کبائر سے اجتناب کے نتیجے میں مٹائے جانے والے گناہوں اور کبائر میں فرق کس طرح ممکن تھا؟ بہت مضبوط دلیل ہے، منطقی دلیل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ اگر ہر گناہ کبیرہ ہی ہے تو برائیاں رہ کون سی گئی دور کرنے والی؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ ادنا سے ادنا بھی نافرمانی بھی گناہ کبیرہ ہے، تو پھر باقی کیا رہا ہے جو خدا دور فرما دے گا؟ دوسری دلیل خدا نے خود فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا تو تعجب سے یہ کہے گا، یا ایک قسم کی بے بسی کا اظہار اس طرح کرے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مال حاضر کتاب، یہ کیسی کتاب تیار کر دی گئی ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی درج ہے اور بڑے سے بڑا بھی۔ تو صغیر اور کبیر کی بحث قیامت کے دن بھی اٹھا دی گئی ہے امام راضی کے نزدیک، اس لیے اس کے حق میں کوئی بھی دلیل نہیں کہ گناہ سارے ہی کبیرہ ہوتے ہیں۔ تیسری دلیل یہ بیان فرمائی کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کو معین طور پر کبائر قرار دیا ہے، جیسے فرمایا شرک، جھوٹی قسم کھانا، والدین کی نافرمانی، قتل نفس۔ یہ اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ بعض ایسے گناہ بھی ہیں جو کبائر نہیں ہیں، ورنہ یہ لسٹ یہ اتنی محدود کیوں ہوتی کہ صرف کبائر کے نیچے چند کا ذکر فرماتے؟ یہ فرما دیتے کہ ہر گناہ کبیرہ ہے، اس لیے پوچھتے کیا ہو۔
پھر امام راضی چوتھی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے ناپسند فرمایا تمہارے لیے کفر، فسوق اور عصیان۔ وہ کہتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ مناہی کی 3 الگ الگ اقسام ہیں اور ان میں درجہ بدرجہ فرق ہے۔ سب سے بڑی چیز کفر ہے، پھر فسوق، پھر عصیان۔ تو یہ ایک ہی درجے کے گناہ نہیں ہیں، ان کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ان کے مقامات اور مراتب الگ الگ ہیں۔ کہتے ہیں بس فسق اور عصیان کے درمیان ضرور کوئی فرق ہے، ورنہ عطف واو کا لفظ نہیں آ سکتا تھا بیچ میں، اور یہ 3 دفعہ جو دہرایا گیا ہے یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے دہرایا گیا ہے۔ وہ فرق یہی ہے جو ہم نے کبائر اور صغائر کے درمیان کیا ہے، بس کبائر سے مراد فسوق اور صغائر سے مراد عصیان ہے۔ کبائر سے مراد فسوق ہے اور صغائر سے مراد عصیان ہے۔ کبائر کی تفصیل اس بحث میں امام راضی لکھتے ہیں کہ قال ابن عباس کل ما جاء فی القرآن مقرونا بذکر الوعید فهو کبیرۃ نحو قتل نفس المحرمۃ وقذف المحصنۃ والزنا والربا واکل مال الیتیم والفرار من الزحف۔ ابن عباس کے نزدیک یہ جو لسٹ ہے گناہوں کی، یہ اسی ترجمہ آگے کیا جاتا ہے، وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امام راضی ایک اور بحث یہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس میں جو قابل توجہ بات صرف اتنی تھی کہ ابن عباسی کی طرف ایک یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ سارے گناہ کبائر ہیں، ایک یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ 700 قسمیں ہیں کبائر کی، ایک یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ یہ 7 ہی ہیں صرف جو کبائر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مختلف روایتیں جو حضرت عباس کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ان میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، اور اکثر حدیث کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بعض ایسے راوی ہیں جن کی ایک خاص شہرت ہو چکی ہے۔ حضرت ابن عباس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں قرآن فہمی کے لحاظ سے شہرت ہے، تو بہت سے لوگ اپنے استدلال کو مضبوط کرنے کی خاطر حضرت ابن عباس کو نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ہر بات جو دل میں آئی ابن عباس کی طرف منسوب کر دی تو ثابت ہو گیا کہ سچی بات تھی، کیونکہ خدا نے آپ کو قرآن فہمی کا ملکہ عطا فرمایا۔ تو ابن عباس کی طرف جو یہ ظلم منسوب ہوئے ہیں، ہرگز یہ مراد نہیں کہ ابن عباس ایسی متضاد باتیں کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے اپنا ایک مسلک اختیار کیا ہے، بعض لوگ پرانے زمانوں میں یہ نیکی سمجھتے تھے کہ اپنی تائید میں کسی نیک آدمی کو شامل کر لیا جائے، اور سمجھتے تھے جھوٹ نہیں ہے، ایسا ہوا ہی ہوگا، وہ بڑا نیک تھا، ہم بھی نیک ہیں، ہمارے خیالات ضرور ملتے ہوں گے۔ تو اس لیے بعض صوفیاء نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں۔ جب حضرت امام بخاری نے کیسے صوفی کو پکڑا، پوچھے کیا تماشا، کیا تو ڈھیر لگایا ہوا ہے، کیونکہ سارے میں نے خود بنائی ہیں حدیثیں ساری، کیونکہ ساری اچھی باتیں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے دیواریں چھت تک ایسی حدیثوں سے بھری پڑی تھیں جو صوفی صاحب بیٹھے گھر میں بیٹھے لکھ رہے تھے اور گڑھ رہے تھے۔ تو جب ایسا دور آ جائے جہاں نیکی کے نام پر جھوٹ بولنا جائز سمجھا جا رہا ہو تو پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کو جس شخص کی طرف بات منسوب کی جاتی ہے اس کی بنیادی حیثیت، اس کے مرکزی کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور سب سے اچھا طریق کسی چیز کو جانچنے کا یہ ہے کہ اس کی طرف یہ بات منسوب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی طرف بات منسوب کی جائے تو ہر فطرت گواہی دیتی ہے کہ اللہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ جب رسول کی طرف بات منسوب کی جائے تو ہر فطرت گواہی دیتی ہے،
سوائے اس کے کہ وہ ٹیڑھی فطرت ہو، اور اس کے خلاف پھر ٹھوس دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں کہ یہ فطرت نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا اپنا ٹیڑھا پن ہے۔ مگر بہترین طریق یہ ہے کہ مثلا کوئی کہہ دے کہ انبیاء نے جھوٹ بولا، ابراہیم نے جھوٹ بولا، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو بلا تردد انسان کہہ سکتا ہے کہ ناممکن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے متعلق جو صدیق نبی کہلاتا ہو، نام ہی شہرت ہی یہ پا گیا ہو کہ نبیوں میں سے صدیق، اس کے متعلق فرمایا کہ اس نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ تو یہ سب سے قطعی گواہی ہے، جو ایک شخص کا کردار ہے جس کو خدا تعالیٰ نے توحید کا علمبردار کے طور پر اور سچائی کے علمبردار کے طور پر پیش کیا ہو، اس کی طرف کوئی حدیث شرک منسوب کر دے، جھوٹ منسوب کر دے، تو ہرگز کبھی انسانی فطرت اسے قبول نہیں کر سکتی۔ پھر توجیہ کرنی پڑے گی، جیسا کہ ہم نے کی ہیں کئی دفعہ۔ اگر روایتیں مضبوط ہیں تو یہ توجیہ کرنی پڑے گی کہ یا تو بنی اسرائیلی روایات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسرائیل میں یہ مشہور باتیں ہیں، اور سننے والے نے وہ حصہ نہیں سنا اور بات حضور اکرم کی طرف منسوب کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کا مفہوم نہیں سمجھا کہ ایک اعتراضی الزامی جواب ہوتا ہے کہ جس کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ بولا، یہ جھوٹ بولا، اس طرز بیان میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ وہ جھوٹ کہلا سکتا ہی نہیں۔ تو اس پہلو سے اس کی تشریح بڑی لمبی ہوئے گی، لیکن میں اس کو نہیں دہراؤں گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ابن عباس کو بیچاروں کو اس اتہام کا بار بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ جہاں کسی نے اپنی مطلب کی تفسیر پیش کرنی چاہی، حضرت ابن عباس کی ذمہ کر دی، اور اگر اور کوئی نہیں ملا تو ابو ہریرہ تو کہیں نہیں گئے۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ اس میں ابو ہریرہ نام لے دو چھٹی ہوئی۔ محض کبائر سے بچنا جنت میں داخلے کی ضمانت نہیں، یہ بحث حضرت امام راضی نے بڑی عمدہ اٹھائی ہے۔ فرمایا کبائر سے بچنے کے بعد جہاں جنت کا وعدہ ملتا ہے تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ محض منفی چیزوں سے بچنے کے نتیجے میں انسان جنت کا اہل ہو جاتا ہے، بلکہ نیکیاں کمانا لازم ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں بکثرت کھولا ہے۔ آپ کی کتب میں جگہ جگہ ملتا ہے کہ تم نیکیوں بدیوں سے بچ کر اپنے آپ کو کہیں بہت خدا والا متقی نہ سمجھ بیٹھنا، یہ تو ابتدائی شرط ہے تمہارے نیکیاں کمانے کی۔ اگر بدیوں کا داغ تمہارے اوپر رہے، اگر وہ رنگ جو نیکیوں کو قبول ہی نہیں کرتا تمہاری فطرت پر چڑھا رہا، تو پھر تم خدا تعالیٰ کی صفات اپنے اوپر جاری کرنے کے اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور یہ صفات باری تعالیٰ ہیں جو دراصل نیکی کا دوسرا نام ہے، اور وہی ہیں جو جنت عطا کرتی ہیں۔ تو ان کی راہ میں مزاحم باتیں کبیرہ ہیں اور بعض دفعہ صغیرہ بھی۔ تو یہ بحث ہے جو حضرت امام راضی نے چھیڑ کر یہ بہت سے پرانے غلط خیالات کو رد کر دیا کہ خام خواہ اتنا زور نہ دو کبائر کے اوپر کہ گویا کبائر سے بچے اور تم جنت میں چلے گئے، تمہیں لازماً کچھ نیکیاں بھی کرنی ہوں گی۔ فرمایا ساتھ ساتھ نیکیاں بجا لانا بھی ضروری ہے۔ گویا آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر جملہ واجبات ادا کرو اور کبائر سے بچو تو دیگر بدیاں ہم دور کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اس میں یہ بات داخل ہے کہ اگر تم نیکیاں کرتے ہو، واجبات ادا کرتے ہو، بشرطی کے ساتھ کبائر سے بھی بچتے ہو، تو پھر ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تمہاری برائیاں اور نسبتاً کمتر گناہ بھی ہم دور کر دیں گے۔ علامہ آلوسی نے کبیرہ اور صغیرہ کی بڑی تفصیلی بحث اٹھائی ہے، اور
چونکہ بہت سی باتیں الگ الگ موقعوں پر مختلف علماء کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس تفصیلی بحث کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ علامہ غزالی کے حوالے سے ایک بات جو کہی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اس لیے وہ میں یہاں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ صغائر اور کبائر کے باہمی فرق سے انکار کرنا تو ہرگز مناسب نہیں، یہ دونوں ماخذ شریعت سے خوب واضح ہو چکے ہیں، یعنی قرآن کریم جو شریعت کا ماخذ ہے اس سے کبائر اور صغائر دونوں بالکل کھل کر اپنے اپنے وجود کو تسلیم کروا چکے ہیں، لازماً کبائر بھی ہیں اور صغائر بھی ہیں، لیکن البتہ یہ ایک ہی گناہ کو کبیر اور صغیر دو مختلف زاویہ نگاہ سے کہا جا سکتا ہے۔ وہی بات جو میں پہلے حدیث کے حوالے سے آپ پر کھول چکا ہوں کہ ان احادیث کے درمیان تضاد نہیں ہے بلکہ زاویہ نگاہ بدلے ہیں، اس لیے وہ فہرست بدلی ہے، اور ایک ہی گناہ کسی ایک وقت میں کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور ایک ہی گناہ کسی ایک وقت میں صغیرہ، اور بعض لوگوں کے لیے کبیرہ اور بعض لوگوں کے لیے صغیرہ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کیونکہ گناہ اشخاص اور احوال کے حوالے سے چھوٹے یا بڑے شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے لا یاخر الرجل الرفیع دقیقۃ فی الصحو فیہا للودیع معاذر، یعنی بلند مرتبہ انسان ایک گھڑی غافل نہیں ہوتا، جبکہ ایسی غفلت کے لیے عام آدمی 100 بہانے تراشتا ہے۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں کیا گیا۔ لا یحقر الرجل الرفیع دقیقۃ، ایک بلند شان انسان ایک چھوٹے سے چھوٹے لمحے کو بھی معمولی نہیں سمجھتا، اس کو حقارت سے نہیں دیکھتا، اور فی الصحو فیہا للودیع معاذر، اور ایک چھوٹے سے لمحے کی غفلت کے لیے ایک گھٹیا انسان 100 بہانے اور عذر رکھتا ہے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے جو امام غزالی نے اس موقع پر پیش کیا۔ ایک عظیم المرتبت انسان تو اپنے لمحے لمحے کا نگران ہوتا ہے، اور اگر اس کے ایک لمحے کی غلطی ہو تو وہ اس کو بڑی دکھائی دے گی، لیکن کمینہ آدمی ہر لمحے میں 100 غلطیوں کے 1000 عذر رکھتا ہے، اس لیے انسان کے فرق سے تعریف بدل جائے گی۔ چنانچہ وہ ایک قول بھی درج کرتے ہیں وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ، ہاں یہ اسی کا دوسرا مصرع ہے، فَكَبَائِرُ الرَّجُلِ الصَّغِيرِ صَغَائِرُ وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ، پس بڑے آدمی کے کبائر الرجل الصغیر صغائر، چھوٹے آدمی کے بڑے گناہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ چھوٹے آدمی اور کمینے آدمی سے اور توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ وہ بڑوں کی نظر میں جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں وہ چھوٹے آدمی سے سرزد ہوں تو معمولی سمجھے جائیں گے، کیونکہ اس سے بڑی زیادہ کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ وَصَغَائِرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ كَبَائِرُ، اور بڑے آدمی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی کبیرہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انبیاء کو جب معصوم کہا جاتا ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ ہمارے معنوں میں معصوم ہیں۔ انبیاء کی عصمت ایک بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی اتنے عظیم مقام پر ہونے کے باوجود ادنا سا بھی داغ نہیں لگا، یہ ایک غیر معمولی تعریف ہے جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ اپنے ہر لمحے پر نگران ہوتے ہوئے جب اپنی نظر میں بعض کوتاہیاں دیکھتے ہیں تو باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کوتاہیاں ہیں بھی کہ نہیں، وہ انہیں نیکیاں ہی شمار کرے گا، اور وہ استغفار کرتے ہیں، اور کمینے لوگ اس استغفار پر حملہ کر کے کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا گنہگار تھا، استغفار کر رہا تھا ورنہ استغفار کیوں کرتا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
یہ جو گناہوں کے الزام کا حملہ ہے مستشرقین کی طرف سے، وہ استغفار کے حوالے سے ہی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ استغفار کس بات کی جا رہی ہے۔ وہ جس کی ساری زندگی ایک کھلی کتاب ہو اور ہر بڑے یا چھوٹے عیب سے کلیتاً پاک ہو، وہ استغفار کرتا ہے تو کبائر کا اقرار نہیں کر رہا جن کو تم کبائر جانتے ہو، نہ ان صغائر کا اقرار کر رہا ہے جن کو تم صغائر جانتے ہو، بلکہ نہ نظر آنے والی باتیں ہیں جن کو ایک عام انسان کی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، ایسے داغ ہیں جس کو وہی داغ سمجھتا ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ اس کی عظمت کا نشان ہے، نہ کہ اس کے گناہوں کا کوئی اقرار ہے جو وہ کر رہا ہے۔ ہمارے عام معنوں میں کوئی گناہوں کا اقرار ہے، بس وہ اس کا جو استغفار ہے وہ بھی ایک مزید شان پیدا کر دیتا ہے اس کی پاکیزگی اور معصومیت میں۔ وہ ان معنوں میں ہے کہ اگر کوئی ایسی کمزوری اس کی نظر میں آ بھی گئی ہے اپنی، جس کو کوئی دوسری آنکھ کمزوری قرار دے ہی نہیں سکتی اگر نظر میں آ بھی جاتی، اس کے متعلق بھی جب وہ مٹانے کی اتنی التجا کرتا ہے تو وہ خدا جو کبائر کو بھی مٹا دیتا ہے استغفار کے نتیجے میں، اس کا وہ تھی بھی تو اس کا کیا نشان باقی رہ جائے گا۔ یہ مضمون ہے جو حضرت امام غزالی کے اس تبصرے سے نکلتا ہے، اور اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ تو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہیے۔ جو محاورہ تھا وہ یہ تھا، حسنات الابرار سیئات المقربین، جس کو وہ میں غلطی سے دوسرے شعر کو میں نے سمجھا تھا وہ محاورہ پیش کیا، وہ محاورہ آگے آتا ہے جو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکیاں ان کے جو خدا کے مقرب ہیں ان کی بدیاں دکھائی دیں گی آپ کو، مقام کے اور مرتبے کے لحاظ سے فیصلے بدل جائیں گے۔ عام لوگ جو ہیں وہ ابرار کہلاتے ہیں، بڑے نیک لوگ، وہ جن کی نیکیاں آپ کو آنکھوں کو چندھا دے دیتی ہیں، وہ انبیاء میں وہ ہوں تو وہ کہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی نیکیوں کی، تو کچھ بھی نہیں، یہ تو انبیاء کی کمزوریوں میں شمار ہونی چاہیے اگر ہوں تو۔ یہ ایک مبالغہ ہے طریق بیان میں، لیکن بعض صورتوں میں ایسا ممکن ہوتا ہے کہ کسی کی نیکی دوسرے کی طرف منسوب کیا تو اس کی ذات میں وہ بدی دکھائی دے گی۔ ایک یہ بحث بھی اٹھائی گئی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 نمازوں کی یہ کیفیت ہے کہ اگر کبائر سے بچا جائے تو ہر ایک نماز پہلی نماز کے بعد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ جب نمازیں کفارہ بن جائیں تو کوئی ایسا گناہ باقی نہ رہے جسے مٹانے کی ضرورت ہو۔ اس صورت میں آیت کا مضمون متحقق نہیں ہوتا۔ یہ عجیب باریک سا اعتراض نکالا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ہر نماز اگر کبائر نہ ہوں تو پہلی نماز اور اس نماز کے درمیان ہونے والے صغائر کو دھو ڈالتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں پھر قرآن کریم کا وہ جو یہ دعویٰ ہے کہ کبائر سے اجتناب کرو تو ہم دور کر دیں گے، یہ ایک الجھن والا دعویٰ بن جائے گا۔ ہر نماز کے بعد وہ خود بخود دور ہو جاتے ہیں تو پھر باقی رہ کے جاتے ہیں جسے دور کرتے ہیں۔ یہ اعتراض بالکل ایک سطحی سی بات ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث میں وہ خدا کے گناہوں کمزوریوں کو دور کرنے کے طریق کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم خود بخود کرتے چلے جاتے ہو اور اللہ بعد میں اعلان کر دے کہ میں نے جھاڑ دیے سارے گناہ۔ مراد یہ ہے کہ جو گناہ کبائر کا اجتناب کرنے والے لوگ ہیں
ان کا نماز کا روزانہ عمل اس بات کا ضامن بن جاتا ہے کہ ان کے صغائر ساتھ ساتھ صاف ہوتے رہیں، کیونکہ ہر نماز اس سے پہلی نماز کے درمیان ہونے والی غلطیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اس بات کی ضامن ہو جاتی ہے کہ انسان استغفار کی طرف مائل ہو اور شرمندہ ہو کہ ان دو نمازوں کے درمیان میں کیا کر چکا ہوں۔ یہ وہ نظام ہے جو کفارے کا نظام ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ، اس نظام کے ذریعے پھر کمزوریاں صاف ہوتی ہیں۔ اس مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ یوں بیان فرمایا کہ کیا ایسا شخص جس کے گھر کے دامن میں نہر بہتی ہو شفاف پانی کی اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہو، کیا توقع رکھ سکتے ہو کہ اس کے جسم پر کوئی داغ میل باقی رہے گی؟ تو یہ مراد ہے، اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے ہرگز، لیکن علماء جب باریک چٹکلوں میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا ایک جو جواب دیا گیا وہ بھی شہاب نے جواب دیا، وہ بالکل بے تعلق جواب ہے جو کسی پہلو سے بھی قابل قبول نہیں بنتا۔ وہ کہتے ہیں اصل بات یہ مجتنبہ آیت کے مضمون پر اس طرح دلالت کرتے ہیں کہ اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو گویا کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اس بات سے، وہ مضمون اپنی جگہ ایک ثابت اور جاری مضمون ہے جس کو دوسری احادیث تقویت دیتی ہیں کہ ہر نماز انسان کی کمزوریوں کو دھونے والی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک سچا نمازی 5 وقت جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہر نماز سے اس کی کمزوریاں دور ہوں، اور یہ امتحان ہے اس کا۔ اگر وہ 5 وقت نمازوں سے گزرتا ہے اور کسی کمزوری کی طرف اس کی توجہ مبذول نہیں ہوتی، اگر کوئی نماز بھی اسے شرمندہ نہیں کرتی کہ اس دوران تم سے یہ بھی غلطی ہوئی اور یہ بھی غلطی ہوئی، اگر اس شرمندگی کے نتیجے میں اصلاح کی ایک کوشش کا آغاز اندرونی طور پر نہیں ہو جاتا تو ثابت ہوا کہ اس نے سچی نماز پڑھی ہی نہیں۔ بس 5 نمازوں کا قبولیت کا معیار یہ بیان ہو گیا کہ اگر وہ مقبول نمازیں ہیں تو لازماً تم روزانہ دھل دھل کر صاف پاک ہو کر رات کو نیند سونے سے پہلے ایک صاف وجود لے کر خدا کے حضور حاضر ہوا کرو گے۔ علامہ شام القاسمی نے ایک تقسیم یہ کی ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ صغیرہ گناہ کبائر سے اجتناب پر مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ صغیرہ کوئی نہیں، تمام معاصی کبائر ہی ہیں۔ انہوں نے یہ دلیل اس آیت سے نکالی ہے تو یہ صاف ظاہر کرتی ہے کہ اگر صغیرت ہے ہی نہیں تو پھر مٹایا کیا جاتا ہے۔ امام راضی اپنی مفصل بحث میں اس کو لے آئے ہیں پہلے ہی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں تمام گناہ کبائر ہوتے ہیں، بعض کو صغیرہ بالمقابل بڑے گناہوں کی نسبت سے کہا جاتا ہے، جیسے ایک فلاں گناہ اور فلاں گناہ اور فلاں گناہ، اس لیے گناہ سارے کبائر ہوتے ہیں مگر نسبتی بات ہے۔ یہ بات کہہ کے مضمون کو الجھا دیا گیا ہے بجائے کھولنے کے۔ ابن عباس کی طرف ایک یہ روایت منسوب ہے، آپ فرماتے ہیں کبیرہ سے مراد ہر وہ گناہ ہے جس کے آخر پر اللہ نے آگ، غضب، لعنت یا عذاب کا ذکر کیا ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کبائر سے مراد وہ تمام کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابتدا سے لے کر اس آیت تک جو پڑھی جا رہی ہے اس وقت تک روک دیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ سے وہ یہ دلیل نکالتے ہیں کہ یہاں اسی صورت میں جو ممنوع چیزیں ہیں ان کے ذکر میں فرمایا گیا ہے، حالانکہ یہ جو آیت کا منطوق ہے وہ
محدود نہیں ہے اس صورت کی مناہی میں ہرگز. ما تنہونا ایک جاری فعل ہے جس سے تم منع کیے جاتے ہو. یہ ہرگز نہیں فرمایا جسے تم منع کیے گئے ہو. تو ہر وہ بات جس سے خدا منع فرما دیتا ہے اور تمہیں منع کر دیا جاتا ہے، وہ اگر تم کرو گے ان کبائر کو جن کو واضح طور پر منع کر دیا گیا ہے، تو اس میں تم پر پھر عذاب واجب ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ مغفرت کا سلوک فرمائے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس سے پوچھا. اب پہلے ابن عباس کا جواب یہ ہے کبیرہ سے مراد وہ گناہ جس کے آخر پر آگ، غضب، لعنت یا عذاب کا ذکر ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں ایک شخص نے ابن عباس سے پوچھا کہ کیا کبائر صرف 7 ہیں؟ فرمایا 7 سے لے کر قریباً 700 تک ہیں. اب کتنا بڑا فرق پڑ گیا ہے ان دو باتوں میں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ استغفار کے نتیجے میں کوئی کبیرہ نہیں رہتا اور گناہ پر اصرار کے نتیجے میں کوئی صغیرہ نہیں رہتا. یہ ایک نقطے کی بات ہے. غالباً وہ 700 کی تشریح، اگر یہ حضرت ابن عباس ہی کا قول تھا تو اس قول کی تشریح یہ فکرہ کر رہا ہے کہ 700 کے 700 مقام جہاں کسی کام کرنے سے منع فرمایا گیا ہے وہ سارے کبیرہ بن سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس پر انسان اصرار کرے. بس ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جائے، اصرار کے نتیجے میں کبیرہ ہو جاتا ہے، اور ہر وہ گناہ جس پر استغفار کی جائے، خواہ وہ بڑا بھی ہو تو وہ استغفار کے نتیجے میں صغیرہ ہو جاتا ہے. یہ ایک عالمانہ توجیہ ہے جو حضرت ابن عباس نے خود کر دی. اگر یہی معنی ہے تو پھر وہ بات قابل قبول ہے، پھر تضاد نہیں رہے گا. علامہ ابو عبداللہ القرطبی، قرطبہ کے رہنے والے ہیں اس لیے القرطبی کہلاتے ہیں. بعض دفعہ عام طور پر لوگ قرطبی کہہ دیتے ہیں. یہ لفظ قرطبہ ہے، انگریزی میں بھی کورڈوبا کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ پیش کے قائم مقام دو لفظ جو او کی آواز ہے وہ پیش کی قائم مقام ہے. تو علامہ ابو عبداللہ القرطبی، کیوں جی کیا آپ، اچھا، القرطبی کا یہ نظریہ ہے وہ لکھتے ہیں ابو سعید بن عرابی سے ابو داود سجستانی نے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تمام مسلمان جنت میں جائیں گے. میں نے پوچھا وہ کس طرح؟ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ وعدہ فرما دیا کہ کبیرہ سے تم اجتناب کرو تو صغائر کو میں معاف کرتا چلا جاؤں گا، دور کر دوں گا، یعنی عملاً یہ کہ ان کو معاف کر دوں گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی شفاعت کو امت کے ان لوگوں کے لیے بچا رکھوں گا جو کبائر کے مرتکب ہوں گے. تو جو چھوٹے موٹے گناہ تھے وہ تو خدا نے خود ہی معاف فرما دیے، جو بڑے بڑے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کروا لیے. یہ مضمون بن گیا شفاعت کا. تو کہتے ہیں پھر باقی کیا رہا؟ اس لیے کسی مسلمان کو فکر کی ضرورت کیا ہے؟ جو چاہے کرتا پھرے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹے خدا معاف کر لے گا اور بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کروا لیں گے شفاعت کر کے. حیرت انگیز یہ جو خلل کی باتیں اس شریعت میں داخل کر دی جاتی ہیں جب اس قسم کی سوچیں شروع ہو جائیں. علامہ شاکاشانی کہتے ہیں کہ کبائر سے مراد تمام وہ 7 گناہ ہیں جو واصل جہنم کرنے والے ہیں، جہنم میں داخل کرنے والے ہیں. امام باقر نے بھی یہی تعریف کی ہے کہ کبائر سے مراد واصل جہنم کرنے والے 7 گناہ ہیں.
سید مقبول صاحب ہیں، انہوں نے تو بڑی لمبی تفسیر تیار کر لی ہے. وہ 700 کے حق میں ہے سید مقبول احمد دہلوی. اس میں چھوٹے چھوٹے باریک گناہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کر کے کہتے ہیں سارے کبائر ہی ہیں. حضرت مسلم موعود کے کچھ نوٹس ہیں، آپ کے قلمی ہیں یا لوگوں نے جو آپ کی گفتگو سے تیار کیے ہیں؟ یہ غالباً ساری چیزیں ان نوٹس کی صورت میں ایک بورڈ نے پھر مرتب کیے ہیں. ان میں یہ حضرت مسلم موعود کی طرف یہ الفاظ منسوب ہیں کہ میرے نزدیک بعض باتیں انسان پر بوجھ ہوتی ہیں، جیسا کہ انہا لکبیرۃ، کہ جیسا کہ یہ فرمایا کہ یہ چیز، یہ بات بہت بوجھل ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کی خشیت اختیار کریں. اسی طرح یہاں ہے پس فرمایا جو گناہ تم کو چھوڑنے بوجھل ہوں اور مشکل معلوم ہوتے ہوں وہ چھوڑ دو تو دوسرے گناہ خود بخود چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ تفسیری نوٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو کسی خاص عادت کی بنا پر یا کسی غیر معمولی تعلق کی وجہ سے تمہیں اتنے عزیز ہو چکے ہوں، گویا ڈرگ ایڈکشن کی طرح تم ان کے عادی بن گئے ہو، ایسے گناہ جن کا چھوڑنا اس وجہ سے مشکل ہو جائے وہ ہر انسان کے اپنے حالات کے مطابق الگ الگ ہو سکتے ہیں. تو ہر انسان کا کبیرہ الگ ہو جائے گا ان معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مشکل جو ہے وہ تم چھوڑ دو تو جو نسبتاً آہستہ چیزیں ہیں وہ ہم دور کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے سفر اختیار شروع کرو تو چھوٹوں کا دور ہونا ایک طبی نتیجہ بن جائے گا. حضرت مسلم موعود تفسیر میں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مشکل تم دور کرو آسان ہم دور کر دیں گے، یہ تو الٹ بات ہو جائے گی. اگر یہ کہنا چاہتے اس نوٹ سے غلط نتیجہ نہ کوئی مرتب کر لے، مترتب کر بنائے نتیجہ، غلط نتیجہ نہ کوئی نکال بیٹھے. صرف آپ کی مراد یہ ہے کہ تم اگر اپنی برائیاں دور کرنے چاہتے ہو تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی شروع کرو اور پھر اوپر کی طرف جاؤ. انسانی فطرت اس طریق پر برائیاں دور کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی. کڑی چیز پہ ہاتھ ڈال جاؤ، جو سب سے مشکل چیز ہے اس پر ہاتھ ڈالو اور مضبوطی سے اس کو توڑ کر پھینک دو، تو پھر دیکھو گے کہ اس سے نچلی سطح کے گناہ اور کمزوریاں تھیں وہ خود ہی ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے. تو یہ ایک فطری طریقہ کار ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں توجہ دلاتا ہے. یعنی ایک معنی اس کا یہ بھی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ایک غلطی سے دوسری، دوسری سے تیسری پیدا ہوتی ہے، اسی طرح پھر گناہ کی انتہا ہو جاتی ہے. اس انتہا کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں. نکفر عنکم سیئاتکم، اگر کوئی درمیان میں ایسی بدی سے علیحدہ ہو جاوے تو ہم اسے عزت کے مقام پر پہنچائیں گے. یہ جو اختصار کے ساتھ مضمون بیان ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نزدیک ہر گناہ
کسی نہ کسی منزل پر کبیرہ ہوتا ہے. یعنی ایک انسان جو گناہوں میں ملوث ہونے لگتا ہے وہ ہمیشہ اس گناہ میں آگے بڑھتا رہتا ہے پھر، اور جس حال میں اس کی موت آئے گی اس مقام پر جو اس گناہ کا وہ عادی ہوا ہوگا وہ اس کا کبیرہ ہے. تو ہر شخص کا گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس سمت میں آگے بڑھتا چلا جائے. جو چوٹی بھی بنے گی، جو منزل بھی قائم ہوگی، وہ اوپر کی منزل کبیرہ کہلائے گی. جیسے کوئی لمبا اسکائی اسکریپر، بہت اونچا اسکائی اسکریپر بنایا جا رہا ہو، تو جس وقت اس کی تعمیر ختم ہو اس وقت جو سب سے اونچی منزل ہے وہ سب سے اونچی ہوگی بہرحال. باقی نہ بھی بنی ہو یا باقی نہ بنی ہو تو وہ اونچی ہوگی، یہ کہنا چاہیے. جب اور بن جائیں گی تو وہ اونچی ہو جائیں گی اور پچھلی چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی. حضرت خلیفۃ المسیح اول کے نزدیک اس آیت کو اس انسانی فطری رجحان کے تابع سمجھنا چاہیے کہ گناہ میں آگے بڑھنے کی ایک عادت ہو پائی جاتی ہے. بس تم کبیرہ کو چھوڑو، مراد یہ ہے کہ جس آخری مقام پر پہنچے ہو اس سے واپسی کا سفر شروع کرو. جب تم واپسی کا سفر شروع کرو گے تو پھر نچلے مٹانے میں انسانی فطرت تمہاری مددگار ہوگی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ایسی کی ہے کہ جب انسان بڑی برائی سے ہٹ کر نیچے کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے، اور نچلی منازل کو کالعدم کرنا اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. بس اسی مضمون میں ایک اور تعریف جو تشریح اذہان ستمبر 1913 میں شائع ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں ہر نافرمانی کا ابتدا صغیرہ اور انتہا کبیرہ ہے. یعنی اس سے ایک دو مختلف گروہوں کے درمیان آپس میں ایک صلح کا طریق ہاتھ آ جاتا ہے. جو صغائر کو بھی کبیرہ کہتے ہیں، ان کی دلیل اس لحاظ سے بڑی مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو چھوٹی ہو وہ بھی بڑی ہے. اور پھر کبیرہ والی آیت اور صغیرہ کا فرق، ان دونوں مختلف موقفوں کے درمیان حضرت خلیفۃ المسیح اول کا یہ فقرہ ایک صلح کا طریق بیان کرتا ہے. یعنی دونوں کے درمیان لڑائی ختم ہو سکتی ہے اگر یہ معنی سمجھے جائیں. ہر نافرمانی کی ابتدا صغیرہ ہے اور انتہا کبیرہ ہے. تو اس سفر کے دوران جس منزل پر بھی تم کھڑے ہوگے وہ کبیرہ منزل ہوگی، سمجھ گئے؟ اور اس سے نچلی منزلیں ساری وہ صغیرہ دکھائی دیں گی. تو بات وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی، مگر ایک اور رنگ میں اس کو پیش کیا گیا. ایک اور تشریح آپ یہ فرماتے ہیں کہ جن کبائر گناہوں پر ابدی سزا کا ہونا بیان ہوا ہے وہ سب کبائر ہیں. ایک نقطۂ نگاہ سے جو عارفانہ اور فلسفیانہ نقطۂ نگاہ ہے، آپ نے کبیر اور صغیر کے مضمون کو کھولا. دوسری جگہ جو خالصتاً فقہی نقطۂ نگاہ ہے، اس نقطۂ نگاہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ تشریح ممکن، یہ تعریف درست ہے کہ ہر ایسے گناہ کو کبیرہ کہنا چاہیے جس کی سزا ابدی بیان کی گئی ہے. اور عبد کا معنی یہاں ان معنوں میں ہے جن معنوں میں جہنم کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے، ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں جنت کے لیے لفظ عبد آتا ہے. بس جہاں قرآن کریم نے سزا کے ساتھ یہ فرمایا ہمیشہ اس میں رہو گے، فرمایا اس سے تم یقین کر لو کہ یہ کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے. اور چھوٹے گناہ خواہ اپنی ذات میں وہ بڑے بھی دکھائی دے رہے ہوں بعض لوگوں کے متعلق، ان میں اس قسم کی سزا کا ذکر نہیں، اس لیے ان کو نسبت کے لحاظ سے چھوٹا ہی کہا جائے گا. پھر آگے فرماتے ہیں
بڑے گناہ کے مرتکب کو اللہ کا فضل ابدی جہنم سے نکال لاتا ہے، اور اس ابدی سزا کے موجب پر یہ فضل نجات کا موجب غالب آ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے تھوڑی سی گرم چیز کھا لی، وہ گرم چیز ضرور گرمی کرے گی۔ اب یہ جو ایک طبیب، ایسا طبیب جو جسمانی طبیب بھی ہے، اس کی سوچ میں یہ باتیں اکثر ملتی ہیں کہ نظام جسمانی کی طرف، جسم کی طرف حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس سے دیکھ لو، یہ یہاں بھی یہی طریق جاری ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے تھوڑی سی گرم چیز کھا لی، وہ گرم چیز ضرور گرمی کرے گی۔ اب گرم چیز سے مراد وہ ظاہری طور پر ہاتھ لگانے والی گرمی نہیں ہے، بلکہ طبی اصطلاح ہے جس کو کھانے کے بعد انسان کا جسم گرم ہو جاتا ہے اور اس کو سردی کم لگتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسے لوگ جو مریض ہو جائیں گرمی کے، ان کو سخت سردی میں بھی بالکل احساس نہیں رہتا، جیسا کہ یہاں بھی بعض بزرگ موجود ہیں۔ تو اس لیے وہ حضرت خلیفہ مسیح اول یہ حوالہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر ساتھ اس کا توڑ بھی ساتھ کھا لو ٹھنڈا کرنے والا، تو پھر وہ گرمی اثر نہیں دکھائے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ ابدیت کو، جو سزا کی ابدیت ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے والا مضمون فضل سے نکلتا ہے۔ تو جب اللہ کے فضل کی آمیزش ساتھ ہو جائے تو گناہوں کی گرمی کو وہ توڑ دیتی ہے اور انہیں ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سرد چیز جو کھا لی ساتھ ہی، اس سرد کی سردی اور گرم کی گرمی کو باطل کر دے گی۔ وہ جو شوقین ہیں کھانوں کے، انہوں نے اس مضمون سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی کھا جاؤ، اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس کھانے کا توڑ یہ ہے تو پھر کھاتے چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جو توڑ ہے وہ بھی ایک کھانا ہی ہے۔ چنانچہ بنگالی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ملک میں جا کر مجھے اس کا پہلی دفعہ علم ہوا کہ یہ بھی ایک نظریہ حیات ہے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ جو ایک بزرگ سفر کر رہے تھے، حضرت مولوی ابو العطاء صاحب مرحوم رضی اللہ صحابہ کے لیے ٹرم ہے، لیکن وہ رحمہم اللہ تعالی، ان کے ابا جان امام صاحب کے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی، محبت کی چھیڑ خانی جیسا جنت میں بھی ہوگی، اس طرح ہمارے اس وقت کے امیر امام محمد صاحب نے کی، اور زبردستی ان کو زیادہ کھلا دیا۔ مولوی صاحب بیچارے احتجاج کرتے رہے، مگر آخر مجبور تھے، مہمان بے حد اصرار کرے تو 2 لقمے انسان ظاہر کھا بھی لیتا ہے۔ تو آخر پھر میں نے کہا بس کریں، اب کافی ہو گئی، مولوی صاحب نے روک دیا سب کو، اب اس سے زیادہ زیادتی ہے، اب یہ مذاق نہیں رہے گا، یہ گستاخی بھی ہو جائے گی اور پھر زیادتی ہو جائے گی۔ مگر اس سے پہلے زیادتی ہو چکی تھی۔ چنانچہ مولوی صاحب نے ہاتھ کہتے ہیں اب میں کروں کیا، تم لوگوں کی خاطر، تمہاری دلداری کے لیے میں یہ کچھ کر چکا ہوں، میں کبھی بھی نہیں اتنا کھا سکتا تھا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، اس کا علاج میٹھی دہی ہے، وہ میں دوہی کہتے ہیں اس کو، میٹھا دوہی کہتے ہیں، میں لے آتا ہوں آپ۔ تو میں نے کہا کہ میٹھا دوہی اگر زیادہ کھائی اول تو گنجائش ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے صرف لیپنے کی گنجائش ہو، لیکن اگر کھا بھی لی مولوی صاحب نے تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ کہتے ہیں ساگر کولا، یعنی ساگر کولا، کیلا ایک ہے اس کی قسم، اس کو بنگالی تلفظ میں ساگر کولا کہتے ہیں، اچھا مزیدار ہوتا ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں، اس کا ساگر کولا علاج ہے۔ تو ہر کھانے کا ایک اور کھانا علاج ہے، یہی مضمون ہے جو طب میں حضرت خلیفہ مسیح اول نے بیان فرمایا، لیکن جب اسے مبالغہ آمیزی سے استعمال کیے تو یہ شکل بن جاتی ہے۔ باقی تو بیضاوی کی بعض باتیں ہیں جو اکثر گزر چکی ہیں، کوئی خاص اہمیت کی بات نہیں ہے۔ اب میں واپس اس آیت کی عمومی تشریح کی طرف آتا ہوں۔ سیدھا سادہ صاف کلام بالکل واضح یہ ہے
کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کی دیانتداری سے کوشش کرتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ایک معنی جو میں سمجھتا ہوں اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نکفر سیئات کا جو لفظ ہے وہ کبائر ہی کی طرف پھیلے جاتا ہے۔ کوئی انسان اپنی کوشش سے یہ طاقت ہی نہیں رکھتا کہ کسی گناہ کو بھی ترک کر سکے۔ فرمایا تم کوشش کرو، دور ہم کریں گے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی نصیب ہوا کرتا ہے۔ بس اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کی کوشش سے ہم نہیں ملا کرتے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم ہی ہیں جو انہیں اپنی راہوں کی طرف ہدایت دے کر لے جاتے ہیں یا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو میرے نزدیک سب سے پہلا جو اس آیت کا حقیقی مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ سیئات سے مراد ہر قسم کی برائیاں ہیں، اور اس میں کبائر برائیاں بھی ہیں اور صغائر برائیاں بھی ہیں۔ تو فرمایا اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے تو یہ کوشش بھی تمہاری ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم تمہارے مددگار نہ بنیں۔ تم نیت کرو اور ارادہ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیاں دور فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، فرمایا اللہ تعالیٰ کسی قوم کی کوئی حالت بدلتا نہیں جب تک وہ خود ارادہ نہ کر لے۔ تو نیت کا آغاز انسان سے شروع ہوتا ہے، فیصلہ وہ کرتا ہے۔ اگر بدیوں سے رکنے کا حقیقی ارادہ ہے پھر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا، اور بڑی سے بڑی بدی بھی خدا دور فرما سکتا ہے جبکہ انسان کو خود طاقت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ مفہوم بھی اس سے واضح ہے کہ جب خدا بڑی بدیوں میں تمہارا مددگار ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں چھوٹی خود بخود ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، رکتا نہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دفعہ تم بڑی بدیوں سے بچنے کی ارادہ کرو اور کوشش کرو تو خدا بڑی بدیاں دور کر کے وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا خدا کا فضل پھر جاری رہے گا، آغاز تم نے کر لیا، منتہا تک خدا نے پہنچانا ہے، اور خدا صرف اس بدی سے نہیں تمہیں دور کرنے میں تمہاری مدد نہیں فرمائے گا جو کبائر کہلاتی ہے، بلکہ نچلے درجے کی ساری بدیوں تک مسلسل تمہیں ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھاتا رہے گا، یہاں تک کہ تم اس لائق ٹھہرو وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ پھر ہم تمہیں ایک معزز داخل ہونے کے مقام پر داخل کریں، اس طریق پر داخل کریں جنت میں جو معزز لوگوں کو زیب دیتا ہے اور معزز لوگوں کا داخل ہونے کا طریق ہے۔ یہ مضمون ان آیات سے بین ہی مطابقت رکھتا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، وہی مضمون ہے۔ وتوفنا مع الابرار، وہ لوگ جو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، وہ پہلی غلطی معاف ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کی اصلاح احوال کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دعا عرض کرتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، ہم نے آواز سن لی ہے مگر آگے اصلاح کی ہم میں اپنی توفیق نہیں ہے، پوری ارادہ ظاہر کر دیا ہے کہ ہاں ہم پیچھے چلیں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اب جو پہلے گناہ ہیں ان پر تو ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو اس ایمان سے پہلے کی باتیں ہیں، وہ تو معافی کر دے
کسی کھاتے میں شمار نہ ہو، لیکن جو برائیاں بچی ہوئی موجود ہیں، کفر عنا سیئاتنا، تو ہم سے دور فرما. تو اجتناب کبائر کی تو یہاں کوئی بحث ہی نہیں چلی، براہ راست سیئات کی دوری کی التجا شروع ہو گئی. تو مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی گردن خدا کے حضور جھکا دیتا ہے، اس کا ہر بدی سے بچنے کا ارادہ ہی مقبولیت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے. اگر وہ بڑے گناہ یعنی کفر سے بچ گیا تو یہاں کبیر سے مراد کفر ہو گیا. یعنی اس منزل میں، اس موقع پر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ گناہ کفر، یعنی امام وقت کا انکار کرنا. فرمایا اگر تم ایسا سفر شروع کرو کہ کفر سے بچ جاؤ اور وقت کے امام کی بات مان لو، تو پرانوں کی مغفرت کا تو ہم وعدہ کر دیتے ہیں کہ وہ بخشش معاف کر دیے جائیں گے. دعا سکھائی کہ یہ دعا تم کرو تو معاف ہو جائیں گے. لیکن برائیاں دور کرنے کا دور شروع ہو جائے گا. بس تمہیں یہ دعا کرتے رہنا ہوگا کہ آئندہ موت تک ہم اس سفر پر ثابت قدم رہیں کہ ہم برائیاں دور کرنے کی التجائیں کریں اور تو ہماری برائیاں دور کر. وہاں بھی کفر عنا خدا کی طرف منسوب فرمایا کیا گیا ہے کہ اللہ کرے گا، تم خود نہیں کر سکتے، مگر خلوص نیت شرط ہے، اور پہلا قدم ہے پاک ہونے کا خلوص نیت. اس کے بعد حقیقت میں اللہ ہی توفیق دیتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ انسان اپنی توفیق سے چھوٹی بدی بھی دور کر سکے. اور سیئہ صرف چھوٹی بدیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بدیوں کے لیے ہے، کبیرہ سے لے کر اصغر چھوٹی سے چھوٹی بدی تک. پھر فرمایا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، پھر ہمیں ابرار کے ساتھ موت دینا. اب یہ جو مضمون ہے ندخلکم مدخلا کریما، یہ وہی مضمون ہے کہ پھر ہم تمہاری بدیاں دور کریں گے اور کرتے چلے جائیں گے جب تک تم خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بدیاں دور کرنے کی التجائیں کرتے رہو گے اور نیت صاف ہوگی، یہاں تک کہ تم اس لائق ٹھہرو گے کہ تمہیں عزت کے ساتھ، جس طرح معزز مہمانوں کو کسی اعلیٰ مقام پر داخل کیا جاتا ہے، مرتبے اور شرف کے مقام پر، پھر اس طرح ہم تمہیں وصول کریں گے جنت میں. یہ مضمون ہے جو حقیقت میں یعنی ایک دائمی مضمون ہے. کسی شان نزول کی تلاش کی ضرورت نہیں، ان تفصیلی بحثوں کی ضرورت نہیں، کون سا گناہ بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. سارے مضامین اس مضمون کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جس کی اللہ نے جس پر جو بعض پر تم میں سے بعض کے مقابل پر فضل فرمایا ہے. بعضکم علی بعض کا مطلب ہے بعضوں کے بالمقابل بعض دوسروں پر جو خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا ہو، تو تم اس کی تمنا نہ کیا کرو کہ وہ دے جو اس کو دیا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے اکتساب کیا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے اکتساب کیا. وصل اللہ من فضلہ، بس اللہ سے فضل چاہو جو اس کا فضل ہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس پر عمومی جو میری تشریح ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح پہلے کیا ہے، آخر پر میں پھر مختلف آراء کو بیان کرنے کے بعد پیش کروں گا. بہت واضح اور صاف سی بات ہے، مگر جب علماء جب گہری چھان بین کرتے ہیں تو لفظوں کی کرید کرتے کرتے کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں، اور بعض عجیب و غریب باتیں بھی تفسیر میں داخل ہو جاتی ہیں جن کو ان آیات میں داخل ہونے کا حق ہی کوئی نہیں. مگر چونکہ نیک نیتی سے انہوں نے کوششیں کی ہیں، ان کی کوششیں بعض دفعہ
غلط ہونے کے باوجود بھی ہمیں کئی قسم کی روشنیاں دے جاتی ہیں، یہ بتا دیتی ہیں غلطی کیوں کی گئی تھی، کن چیزوں سے احتراز کیا جائے تو غلطی انسان کرنے سے بچ سکتا ہے۔ بعض زائد مطالب ذہن میں ابھر آتے ہیں جو اس بحث کے بغیر شاید نہ ابھرتے، تو ان تفاسیر کو حقارت نہیں سمجھنا چاہیے، نہ باطل سمجھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی نیک کوششیں ہیں، اور نیکی کے ساتھ جو غلطیاں ہوں بعض دفعہ ان سے بھی فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس تبصرے کے ساتھ جو ضروری ہے، ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ گویا پرانے بزرگوں کی بے ادبی ہو رہی ہے، میں اب ان کی تفصیلی بیانات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مگر پہلے حسب دستور لغوی بحث ہوگی۔ ایک شان نزول کی بحث یہاں بھی اٹھائی گئی، اور یہ شان نزول کی بحث ہی بہت ہی ایسی بحث ہے جس سے طبیعت سخت بوجھ محسوس کرتی ہے کہ اس بات کو اٹھا کر کہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ ابو الحسن الواحدی فرماتے ہیں، قتادہ اور سدی لفظ ہے یا سدی ہے؟ سدی ہے، سدی کہتے ہیں اور قتادہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو حصے ہیں عورت کے حصوں کے مقابل پر، تو مردوں نے کہا امید ہے کہ ہم آخرت میں بھی نیکیوں کے باعث ہمیں عورتوں پر فضیلت دی جائے گی۔ یعنی یہ عجیب و غریب خیالات مردوں کے دل میں پیدا ہوئے، تو جن عورتوں کے ساتھ انہوں نے رہنا ہے ان کا یہ ان کے دل میں ان کا احترام تھا، یہ جذبہ تھا کہ عورتیں ہم سے 2 درجے نیچے رہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اکیلے اوپر رہ کے، یہ خیال دل میں پیدا ہوئے، عورتوں کو فضیلت دی جائے گی، جیسا کہ ہمیں ان پر میراث میں فضیلت دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ لفظ فضیلت کا غلط استعمال ہے، میراث میں جو 2 حصے بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ اقتصادی وجوہات ہیں۔ ایک مرد پر جو کمانے کی ذمہ داری ہے اس میں اس کی بیوی اور اہل و عیال شامل ہیں، عورت کو جو کمانے کی اجازت ہے اس میں اس کا خاوند اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کو ان کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے یہ فرض نہیں ہے۔ تو فضیلت تو عورت کو ہے وہاں جہاں تک آسانی کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک غلط باتیں بعض کی سوچوں نے پیدا کر دیں اور عجیب و غریب اس سے روایتیں بن گئیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری دعا ہے کہ ہم اپنے عورتوں پر دگنا اجر وہاں جا کے ملے۔ اس پر عورتوں نے بڑی ہوشیاری سے یہ جواب دیا کہ ہم امید رکھتی ہیں کہ جیسا کہ میراث میں ہمارا حصہ مردوں کے حصوں سے نصف ہے، اسی طرح آخرت میں بھی مردوں کی نسبت ہم پر بعض پرس کا بوجھ نصف ہوگا۔ اگر یہ بات ہوئی ہے کسی وقت کہیں تو اچھا دلکش جواب دی ہے، بڑی ذہین بات کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ بھی سوچ لو، جس کا غلام لونیوں کو سزا آ دی ہے کیونکہ وہ اپنی چیز کی پوری ذمہ دار نہیں ہے، تو پھر ہماری سزائیں بھی عادی ہو جانی چاہیے۔ اگر جزا عادی ہے تو سزا بھی عادی۔ کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، جو اللہ نے بعض کو بعض کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو۔ بالکل بے محل بات، یہ عظیم الشان آیت ہے، حیرت انگیز گہرائی کے گہرے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کو اس طرح محدود کر دینا ان بحثوں کے ساتھ، اس کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ قرآن کریم کے ساتھ یہ ناانصافی ہے۔ لما جعل اللہ المیراث للذکر مثل حظ الانثیین، امام راضی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کا حصہ عورتوں کے حصوں کے برابر قرار دیا تو عورتیں کہنے لگیں مردوں کا حصہ عورتوں کے حصوں کے برابر قرار دیا، تو عورتیں کہنے لگیں ہم زیادہ محتاج ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں اور وہ معاش کمانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی
مردوں کے حصہ کے برابر قرار دیا کہاں ہے یہ ترجمہ غلط کر دیا کسی نے جس نے لکھا ہے نا یہ، وہاں انہوں نے یہ نہیں فرمایا، کہتے ہیں لما جعل اللہ المیراث للذکر مثل حظ الانثیین، جب دو عورتوں کے برابر قرار دیا، یہ غلطی سے چھوٹ گیا ہے یہاں سے۔ جب مردوں کا حصہ دو عورتوں کے حصوں کے برابر قرار دیا تو عورتیں کہنے لگیں ہم زیادہ محتاج ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں اور وہ معاش کمانے کی طاقت رکھتے ہیں، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ایک اور موقع بالکل مختلف اور رنگ میں آیت ہوئی ہے، سوال اٹھا ہے۔ پھر ایک کہتے ہیں یہ وجہ یہ بنی کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی مردوں اور عورتوں کا رب ایک ہے، آپ ہماری طرف بھی رسول ہیں اور باپ ہمارا ایک اور ماں ایک ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا جو ذکر کرتا ہے ہمارا نہیں کرتا؟ کہتے ہیں تب یہ آیت نازل ہوئی۔ حالانکہ مردوں اور عورتوں کا ذکر قرآن کریم میں ہر جگہ پھیلا پڑا ہے، اور یہ ساری باتیں جو نزول کی شان کو تلاش کرنے کے شوقین ہیں، یا انہوں نے گھڑ لی یا بعض غلط فہمیوں کی بنا پر یہ باتیں وہ رواج پا گئیں، مگر قرآن کریم کی آیات کو اس طرح نزول کے ساتھ محدود کرنا جس میں اعتبار بھی کوئی نہ ہو، کہیں کوئی اور نزول بیان کیا جا رہا ہو، کہیں اور نزول بیان کیا جا رہا ہو، اور گویا اس پہلو سے سارے صحابہ ہر وقت ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے کہ آئندہ علماء کی رہنمائی کریں کہ نزول کیوں ہوا اور کس وجہ سے ہوا۔ یہ ساری فرضی باتیں ہیں سوائے چند باتوں کے، وہ ایسی باتیں ہیں جن کو قرآن کریم خود کھول رہا ہے۔ شان نزول میں جہاں قرآن کریم نے شان نزول بیان کر دی، ہمارے لیے وہی کافی ہے اور وہی ضروری ہے، اس لیے قرآن نے کوئی بھی کوتاہی نہیں کی، جہاں بھی شان نزول کی ضرورت سمجھی ہے وہاں خود بیان فرما دی، جہاں نہیں ضرورت سمجھی وہاں ہمیں اپنی طرف سے شان نزول تلاش کرنا یا منسوب کرنا یہ زیب نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے، قرآن کریم کے مفاہیم کی شان کے خلاف ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں ابو الحسن واحدی صاحب کہ اصل میں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ جہاد بالسیف کی تمنا پر ہوئی ہے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ ہمیں کیوں نہیں جہاد بالسیف کی اجازت، حالانکہ اسلام میں ایسی مثالیں ہیں، خولا نے جہاد بالسیف کیا، کسی نے روکا نہیں، عورتیں ڈنڈے لے کے نکل آئی تھیں کہ اچھا پھر مرد بھاگتے ہیں تو ہم اپنی مقابلہ کرتے ہیں۔ تو جہاد میں ان کی عملی شرکت تو کئی طرح سے تھی، جبکہ وہ زخمیوں کو دیکھ بھال کرتی تھیں، خطرناک مقامات پر جاتی، ان کو بچا کر لاتی، ان کے پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کے سامان کرتی۔ تو جہاد اور کیا ہوتا ہے، جنگ میں جب فوجیں لڑتی ہیں تو جو خدمت کرنے والے حصے ہیں فوج کے وہ بھی تو لڑ رہے ہوتے ہیں ساتھ، اس لیے بات یہ غلط ہے کہ عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہمیں کیوں جہاد بالسیف سے معروم رکھا گیا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہماری مرضی ہے، جس کو چاہے فضیلت دے دیں، جتنی تم ہو اپنے دائرے میں رہو، بس کافی ہے۔ اور ایسی روایتیں اکثر حضرت ابن عباس اور اکرمہ جو اکثر روایت کرتے ہیں ابن عباس کی طرف، ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں، یہ بھی اکرمہ کی طرف منسوب ہے۔ امام سیوطی، جلال الدین سیوطی صاحب جو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی بہت سی روایات کے انتخاب میں بڑی خطرناک غلطی کی ہے، صحیح قرار دے دیا جبکہ ان کے اندر صحت کی کوئی علامت بھی نہیں۔ اور اہل علم جو محدثین ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس لحاظ سے امام سیوطی کے اوپر تنقید کی ہے کہ صحت اور عدم صحت کے معیار میں یہ بہت جگہ غلطی کھا جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی شان نزول یہ ہے، ان ابن عباس قال اتت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا نبی اللہ للذکر مثل حظ الانثیین وشہادت امرأتین برجل افنحن
فی العمل ہاکذا ان عملت المرأۃ حسنۃ کتبت لہا نصف حسنۃ فانزل اللہ ولا تتمنوا. یہ دلیلیں صاف لگتا ہے بات کی بنائی ہوئی ہیں. ایک عورت اور کیا اس کی حدیث کی سند ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ابن عباس کی طرف منسوخ ہو گئی، بس یہی کافی ہے. یہ جو تفسیری کتب ہیں یا تاریخی کتب، ان میں جتنی بھی حدیثیں اس طرح بیان ہو جاتی ہیں وہ محل نظر ہیں ساری. اور اہم معاملات میں جہاں بنیادی انسانی معاملات اور حقوق اور ذمہ داریوں کی بحث ہو، اس میں ہرگز اس قسم کی حدیثوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک قطعی طور پر قرآن کی تائید میں نہ ہو. جب قرآنی استنباط اپنی ذات میں واضح اور کھلا کھلا ہو، اس کی تائید میں پھر ہمیں یہ بحث کی ضرورت ہی نہیں، اس بحث کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ حدیث کس درجے کی ہے. ہر بات جو اس کی تائید میں ہے اور کچھ مزید روشنی ڈالنے والی ہے وہ آمنا و صدقنا کہہ کے قبول کر لینی چاہیے. مگر ہر بات جو بہت بعد میں دریافت ہوئی اور اس قرآنی مفاہیم کے مطابق نہیں ہے، اس کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے. یہ میرے نزدیک قرآن سے بے وفائی ہے کہ حدیث کے نام کے روب میں آ کر اب بہت دیر میں بیان کی جانے والی حدیثیں 600 700 سال بعد کہ یہ بھی ایک حدیث ہے، حدیث کے لفظ سے ڈر کر اب اسے قبول کر لیں. یہ بالکل غلط طریق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا بھی نہیں ہے اور قرآن کریم سے وفا بھی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ ہم سے تو بدسلوکی گویا کہ ہو رہی ہے، وہاں بھی آدھا حصہ وہاں بھی آدھا حصہ، تو جو ہم عمل کریں گی اس میں بھی کیا آدھا حصہ ملے گا ہمیں؟ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ سمجھاتے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی، یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم مردوں کو اس طرح نہ دیکھا کرو، جو ان کو فریض مل گئی، تمہارا کوئی حق نہیں اس قسم کے اعتراض کرنے کا. ابن عباس کو بڑا رحم آتا ہے بیچاروں کا. وہ کہتے ہیں اے روشنی اے تبا تو برمن بلا شدی، اے میری تبا کی روشنی تو نے تو میرے لیے مصیبت ڈال دی ہے. حضرت ابن عباس کا فہم قرآن جو ہے وہ اس ظالم دور میں جو بعد کا دور ہے ان کے لیے مصیبت بن گیا. لسان العرب نے اس سوال کو اٹھایا ہے التمنی کیا چیز ہے. کوئی بھی مرغوب چیز جس کی خواہش کی جائے وہ تمنی ہے. اسی طرح حدیث نفس کو بھی تمنی کہا جاتا ہے. وہ حدیث نفس خواہ واقعاتی ہو یا غیر واقعاتی ہو، یعنی انسانی جو سائیکی کی پیداوار چیزیں ہیں، وہ آوازیں بعض دفعہ جو ذہن میں اٹھتی ہیں، بعض دفعہ الفاظ میں، بعض دفعہ مبہم طور پر، یہ ساری بھی قرآن کریم کی روح سے تمنی کہلاتی ہیں. انہوں نے تو یہ نہیں کہا، مگر میں عرض کر رہا ہوں یہ ان کی بات بالکل درست ہے. کیونکہ قرآن کریم سے یہی ثابت ہے کہ تمام نفسی آوازوں کو بھی تمنی فرمایا گیا ہے. فضلہ کیا چیز ہے؟ زائد چیز. اور زائد چیز مختلف معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے لفظ، اور ہر جگہ ایک زائد چیز کے معنی رکھتا ہے. کن کن معنوں میں؟ فضلہ علی غیرہ، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت دے دینا جو پہلے سے زائد ہو، خواہ وہ نیکی کی فضیلت ہو یا مادی چیز کی فضیلت ہو. کسی پہلو سے بھی کسی ایک سے برتر سلوک کرنا کسی اور کے مقابل پر یہ فضل کہلائے گا. کسی کو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بغیر اس بحث کے کہ اس میں کیا خوبی ہے،
دوسرے پر فائق قرار دے دینا، یہ بھی فضل کہلاتا ہے۔ یعنی یہ بحث نہیں اٹھائی کہ کیوں ایسا فضل کیا گیا، مگر جو عطا کرنے والا ہے اس کا حق ہے، کسی کو زیادہ دے دے کسی کو کم دے دے۔ تو چیزیں دینے میں بھی فضل کا لفظ اطلاق پاتا ہے، اور مرتبہ عطا کرنے میں بھی فضل کا لفظ اطلاق پاتا ہے۔ اور الفضل الاحسان والابتداء به بلا علت اللہ، اور چونکہ فضل احسان سے تعلق رکھتا ہے اس لیے فضل کی کوئی علت ہونی ضروری نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہونی چاہیے فضل کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ احسان بھی بلا دلیل نہیں کرتا، اور یہ مضمون قرآن کریم سے کثرت سے ثابت ہے کہ خدا کا احسان ایک ایسی اندرونی دلیل کا مضمون رکھتا ہے جس سے خدا کا کوئی فعل بھی بے وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو وہ جو استدلال ہے وہ باریک تر ہے، اس لیے اس میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے غالباً میں کہیں اور ذکر بھی چکا ہوں، مگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسان بھی وجہ رکھتا ہے، ورنہ پھر خدا تعالیٰ کے احسان جو ہے وہ بعض دفعہ عدل کے منافی دکھائی دے گا، اور کوئی لفظ کوئی فعل احسان کہلا ہی نہیں سکتا اگر عدل سے متناقض ہو۔ تو ان دونوں مفاہیم کو اکٹھا سمجھنا چاہیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ ترتیب جو ہے یہ ایک لازمی ترتیب ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عدل پر احسان کی عمارت تعمیر ہوگی، عدل کے بغیر احسان کی عمارت تعمیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ بات درست ہے، جیسا کہ قطعی طور پر درست ہے، تو یہ کہنا کہ بلا دلیل ہے یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس کی دلیل بیان کرنا لازم نہیں ہے۔ ایک محسن جب کسی پر احسان کرتا ہے تو بلا دلیل کبھی بھی نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ماں بھی ایک بچے کو زیادہ پیار دیتی ہے، حالانکہ سب بچوں سے پیار کرتی ہے، تو اندرونی طور پر اس کے دل پر اس بچے کی کسی خوبی کا اثر ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اس کی طرف زیادہ رجحان کرتی ہے۔ بس بغیر دلیل کے احسان ممکن ہی نہیں، مگر عدل کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے تو احسان رہتا ہی نہیں۔ بس ضروری نہیں کہ انسان ہر بات کی وجہ بیان کرے، اس سے میں نے یہ کیوں سلوک کیا، اس سے یہ کیوں سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ تو بالخصوصیت کے ساتھ ہرگز اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اپنے فضلوں کے دلائل اور ان کی وجہ بیان کرتا پھرے۔ بس خدا کے عدل کا کامل تصور اس بات کا از خود متقاضی ہے کہ اللہ کا ہر احسان کسی وجہ پر مبنی ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور لسان العرب میں ہے الفضل ضد النقص، فضل یہ تقابلی خوبیوں کے سے الگ بھی ایک مضمون رکھتا ہے۔ ہر چیز جو نقص کے مقابل پر ہے وہ فضل کہلائے گی۔ یعنی کمزوری کسی قسم کی بھی ہو، اس کا اب برعکس کیا ہے، اس کمزوری کا نہ ہونا یا حمد۔ تو کمزوری کے مقابل پر جو قابل تعریف چیز ہے وہ فضل کہلاتی ہے۔ حضرت امام راغب نے مفردات میں ان بحثوں کو بالکل ان کو بحثوں کا قلع کما کر دیا جو یہ اس آیت سے یہ استنباط کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان فضل کی تقسیم کی بحث چل رہی ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ یعنی بما خص به الرجل من الفضیلۃ الذاتیۃ له والفضل الذی اوتیہ من المکنۃ والمال والجاہ والقوہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں فضل کی بحث جنسی بحث نہیں ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس پر فضیلت دی جا رہی ہے،
بلکہ ہر شخص کو، مرد کو، جو دوسرے مردوں پر ذاتی فضیلت ہوتی ہے اس کی بحث ہے۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن صرف مردوں تک محدود کرنا درست نہیں۔ میرے نزدیک یہ نقطہ جو ہے یہ حاوی ہے عورتوں اور مردوں دونوں پر برابر، یعنی شخصی فضیلتوں کی ذکر ہو رہا ہے، نوعی فضیلتوں کا یا جنسی فضیلتوں کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے۔ اقرب الموارد نے نصب و فلان نصیب کی بحث چھیڑی ہے، باقی نے بھی چھیڑی ہے، مگر اقرب الموارد کی بحث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں نصیب کا لفظ کیا مطلب رکھتا ہے؟ قرآن کریم میں جو آیت ہم اس وقت نظر رکھے ہوئے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے اکتساب کیا، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے اکتساب کیا۔ کہتے ہیں نصب فلان الشیء وضعہ وضعا ثابتا كنصب الرمح والبناء والحجر، عمارت اور پتھر کے کھڑے کرنے کی طرح کسی چیز کو گاڑنا یا اسے کھڑا کرنا نصب کہلاتا ہے۔ النصیب و الحظ، حصہ۔ اصل میں یہ جو لفظ نصیب ہے میرے نزدیک یہ انصاب سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ نیزے کو نصب کیا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں دستور تھا عربوں میں کہ نیزے کے ذریعے حصے بانٹے جاتے تھے، نیزے پھینک کر، تو اسی سے پھر لفظ نصیب بن گیا۔ یعنی نیزہ پھینکنے سے کس کے حصے میں کیا آیا، تو بعد میں یہ لفظ نیزہ پوری طرح اس سے الگ ہو گیا۔ وہ آغاز میں ایک معنی پیدا کرنے والے کی وجہ تو بنا ہے، لیکن دائمی حصہ اس مضمون کا نہیں بن گیا۔ بس نصیب حصے کو کہیں گے، جو بھی حصہ کسی کو کچھ عطا ہو اس ٹکڑے کو نصیب کہتے ہیں، اور اسی سے پھر لفظ مقدر میں نصیب استعمال ہونے لگا۔ جب یہ کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی سے کوئی حصہ مقدر کر رکھا ہے، تو ان معنوں میں اس کو کہتے ہیں یہ نصیب ہے اس کا، میرے نصیب ہی میں یہ بات تھی۔ تو نصیب کا معنی مقدر بھی بن گیا، لیکن اس تشریح کے نتیجے میں۔ پس نصیب کو عمومی معنوں میں اقرب الموارد کہتی ہے کہ حصہ ہی ہے، کسی چیز کا بھی حصہ ہو اسے نصیب کہا جائے گا۔ امام راغب کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو مقرر شدہ اور طے شدہ ہو اس کو نصیب کہتے ہیں۔ انہی معنوں میں قسمت بھی نصیب کہلاتی ہے، انہی معنوں میں جو ہر وہ اجر جو ملتا ہے وہ ایک نیکی کے ساتھ وابستہ ہو کر اس کو معین کر دیتا ہے۔ بس ہر نیکی کا ایک ہی اجر نہیں، ہر نیکی کا اپنا اپنا اجر ہے، اور اس پہلو سے نصیب کہلاتا ہے کہ وہ معین جزا جو دی جائے وہ نصیب ہے۔ اور ٹکڑے کے معنوں میں بھی ہے، یعنی پورا دینے کی بجائے اس کا ایک حصہ۔ امام راغب فرماتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت اس معنوں میں ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے محض ایک حصہ ملا ہے، یعنی پوری کتاب سے وہ استفادہ نہیں کر سکے، وہ تو بھلا بیٹھے یا پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی، ایک ٹکڑا لے کر اپنا بیٹھے اسی کو چمٹ گئے۔ تو نصیب مکمل کے مقابل پر چھوٹے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ جی وقت ہے یا باقی کل؟ اچھا جی، اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اکتسبہ کی بحث میں کل انشاءاللہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ کبائر والی ہو گئی ہے، یہ لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ اچھا ہے؟ کافی
کس لحاظ سے؟ اچھا، موقع ملتا ہے مریضوں کے لحاظ سے کیا حال ہے؟ مریضوں پر آپ کا رمضان کافی بھاری لگ رہا ہے مجھے. آپ اچھا ٹرکا کے آ جاتے ہیں ان کو. السلام علیکم.